من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز علماء کرام، دیگر حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج ہم اس میدان میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی باران رحمت روک کے رکھی ہے۔ آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں رہتے ہوئے یہ احساس کریں کہ اتنی ساری نعمتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بارش، اپنی رحمت روک کر کے رکھی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجوہات ہم مومن اور مسلمان وہاں نہیں تلاش کرتے، محکمہ موسمیات کی رپورٹوں میں نہیں ڈھونڈتے، اور جو موسمی تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کے پیچھے اثرات ہیں یا ان کے جو نتائج ہیں ان کے پیچھے ہم نہیں جاتے۔ ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ہدایت کی روشنی میں کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، جب ناپ تول کی کمی عام ہو جاتی ہے، یعنی تجارتوں میں دھوکے عام ہو جاتے ہیں، لین دین میں دھوکے عام ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب مالوں کی زکوٰۃ روک دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ قحط بھیج دیتا ہے، بارشیں روک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر چوپائے نہ ہوتے تو بارش نہیں ہوتی۔ ہم اس احساس کو لے کے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا اپنے گناہوں کا احساس کریں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ در حقیقت یہ اجتماع جو ہے، جو ہم اس دھوپ میں اور اس سخت پیریڈ میں یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اسی احساس کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے ہمارے لیے، وہ نظام یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی فرمانبرداری اور تقوی کی راہ جیتے ہیں، استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جاری رہتی ہیں، اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں جاری رہتی ہیں۔ اور جب ہم سرکشی کی راہ پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمتوں اور رحمتوں کو روکتا ہے۔ وہ صرف اس لیے روکتا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں۔
अल्लाह ताला ने जगह जगह बयान किया है कि हमने पिछली कौमों में जब अंबिया और रसूल भेजे और उन्होंने सरकशी और नाफरमानी की तो हमने उन पर सख्त हालात पैदा किए, सख्त हालात उनके ऊपर हमने भेज दिए, मुसल्लत कर दिए। अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लहुम यतज़र्रऊन, मकसद सिर्फ ये है, मकसद सिर्फ ये होता था अल्लाह का, आज भी अल्लाह का वही मकसद है कि ताकि लोग आजिज़ी करें, गिरिया वजारी करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को रो करके अल्लाह ताला की तरफ पलट आए। यही अल्लाह का मकसद है। आज भी हम यही समझते हैं, आज भी हमारा यही तरीका है और होना चाहिए कि हम एहसास करें कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों की वजह से, बनी आदम के गुनाहों की वजह से बारिश रोकी है और मुअख्खर किया है, ताकि एहसास करें बनी आदम, एहसास करें अल्लाह के बंदे कि ये उनके गुनाहों का अंजाम है जिसको वो भुगत रहे हैं। बहुत मशहूर ताबई हैं हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि ये जो मखलूक़ात हैं, चौपाएँ हैं, दूसरी मखलूक़ात हैं, वो आदम की औलाद पर लानत करती हैं, लानत। जब सख्त हालात होते हैं, कहत का पीरियड होता है, बारिश रोक ली जाती है, तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तो ये चौपाए और ये मखलूक़ात जो है ये लानत करती हैं बनी आदम पर, और वो कहती हैं कि ये बनी आदम के गुनाहों का असर है कि अल्लाह ताला ने बारिश रोक ली है, अल्लाह ताला ने बारिश रोक ली है। तो ये जो मसला है हमारा एहसास का वक्त है। आज देखिए जब हम इस बात का ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि बारिश अल्लाह ताला की रहमत से होती है, ये अल्लाह ताला का फजल है, बारिश रोकी जाती है तो वो हमारे गुनाहों की बुनियाद पर रोकी जाती है, तो हमें याद करना चाहिए। आज देखिए कितना हमारे यहाँ बिगाड़ है, कारोबार में धोखे, मामलात में धोखे, हाँ लेन देन में धोखे, सूदी मामलात आम हैं, बदकारियां आम हैं, और कोई भी समाजी बुराई ऐसी नहीं है हुकूक और मामलात की, गसब व नसब की जो आम ना हो। ऐसे वक्त में जब हम जमा हैं यहाँ, तो हमारा यही तरीका है, हम इसीलिए जमा हैं कि हम एहसास करें और अल्लाह ताला से तौबा करें। आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर इंसान इतना गुनाह कर बैठे, इतना गुनाह की हद जो है जमीन से आसमान तक पहुंच गई हो, इतने गुनाह कर बैठा हो, लेकिन उसके बाद भी तौबा करे तो अल्लाह ताला माफ कर देता है, अल्लाह ताला माफ कर देता है। इसीलिए हुक्म हुआ अल्लाह ताला का, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ मोमिनो सब तौबा करो अल्लाह ताला से, सब तौबा करो। अल्लाह ताला से तौबा करने का इनाम ये होगा कि अल्लाह ताला रहमत अपनी भेजेगा, बारिश अपनी भेजेगा, इनामात अपनी भेजेगा। जो नेमतें छीन लेता हूँ, नेमतों से फिर दोबारा अल्लाह ताला माला माल कर देगा। ये है अल्लाह ताला का निज़ाम। आज हम सब यहाँ जमा हैं तो हम सब इस्तिग़फ़ार के लिए जमा हैं। इस्तिग़फ़ार असल है, सारी मुश्किलात का हल इस्तिग़फ़ार है। आज हमारे सामने कोई और मौजू नहीं, हमारे सामने मौजू है अल्लाह ताला की रहमत हो, अल्लाह ताला ने जो बारिश रोक रखी है वो बारिश अल्लाह ताला जारी फरमा दे, यही हमारा मौजू है। तो इस मौजू के लिए देखिए हमारे लिए, इसके लिए भी वही ज़ाब्ता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग जमा हुए तो अपने अपनी मुश्किलात उन्होंने बयान की, उनकी शिकायत की। किसी ने कहा कि कहत पड़ा हुआ है तो कहा इस्तिग़फ़ार करो, किसी ने कहा कि बड़ी फ़क्र है, बड़ी तंगदस्ती का सामना है, बड़ी मोहताजगी है, तो उससे भी कहा कि इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। किसी ने कहा इमाम साहब हमारी कोई औलादे नरीना नहीं है, तो कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। उनसे पूछा गया, कहा हर मुश्किल का हल आपने इस्तिग़फ़ार बताया, हर मुश्किल का हल आपने कहा इस्तिग़फ़ार और तौबा करो, इस्तिग़फ़ार और तौबा करो। तो उन्होंने पढ़ करके सुनाया, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। वो आयतें पढ़ करके उन्होंने सुनाई। कहा देखो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस्तिग़फ़ार करो, इस्तिग़फ़ार, तुम्हारा रब बहुत बड़ा बख्शने वाला है, तुम्हारा रब बहुत बड़ा बख्शने वाला है।
وہ بخشنے والا اتنا ہے، مہربان اتنا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش کر کے اپنی نعمتیں جاری فرما دے گا، اپنی نعمتیں پھر عام کر دے گا تمہارے لیے، بارش برسائے گا، اولاد سے مالا مال کرے گا، دولت سے مالا مال کرے گا۔ یہ جو مشکلات تمہارے سامنے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حل بتایا ہے۔ مشہور روایت ہے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلق سے کہ وہ استسقاء کے لیے آئے تو صرف استغفار کی آیتیں پڑھتے رہے، استغفار کی آیتیں پڑھتے رہے، یعنی یہ یاد دلاتے رہے کہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ ہم میں ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کتنا گناہگار ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ یاد نہیں رہتے، لیکن دانستہ اور نادانستہ تمام گناہوں کے تعلق سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار کریں۔ ہم آج یہاں استغفار کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور مشکل میں ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ہمارا ضابطہ رہنا چاہیے کہ جو مشکل آتی ہے، اگر اس مشکل پر ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں یا مشکل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصیبت تقبل بہا اللہ، جو مصیبت بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا کر کے لے آئے وہ اس نعمت سے بہتر ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندے کو غافل کر دے۔ یعنی نعمتیں ملی ہوں، انعامات اللہ تعالیٰ کی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریل پیل ہو نعمتوں کی، آسائشوں کی، اور اللہ کو بھول جائے، اس کا ذکر بندہ بھول جائے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے جس میں آدمی، یہ مصیبت بہت بڑی ہے بندے کے لیے، کیونکہ بندہ اللہ سے دور ہو جائے تو حقیقت میں بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ہے، لیکن جو مصیبت بندے کو اللہ کی طرف لوٹا کر کے لے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مصیبت کی وجہ سے جو ہم اللہ کے جناب میں آ کر کے، ایک میدان میں نکل کر کے روتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، خستہ حالی کے ساتھ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عام حالت میں متواضع ہو کر کے، تذلل کے ساتھ، تخشع کے ساتھ آپ جمع ہوتے تھے اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ایسے ہی ہم آج جمع ہیں۔ تو اس تجمع کو، اس جمع ہونے کو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل میں ڈال کر کے اپنی طرف جمع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ آج ہم رجوع کرتے ہیں، آج ہمیں اپنے چشم نم سے اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور اس مشکل میں، جس مشکل میں ہم پڑے ہیں، شہر پڑا ہے، بہت سارا وطن کا حصہ پڑا ہے، انسان اور جانور اور آبادیاں پڑی ہوئی ہیں، زمینیں اور بستیاں، کھیتیاں، یہ سب مطلب خشک ہیں اور تڑس رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے۔ ایسے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم آج جمع ہوئے اور ہم نے دعا کی اور اللہ نے بارش نہیں برسا دی۔ اللہ نے بارش برسا دی، رحمت اس کی فوری آ گئی۔ اگر نہیں آئی تو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کو دعا کرتے تھکنا نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ایک بار نہیں اور ایک بار نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے استسقاء کریں، دعا کریں۔ بہت ساری استسقاء کی شکل ہے، ایک بڑی شکل یہ ہے جس میں ہم جمع ہیں، اس کے علاوہ انفرادی دعا کرے، اجتماعی دعا کرے، نمازوں کے بعد دعا کرے، خطبہ جمعہ میں دعا کیا جائے، یہ ساری شکلیں ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم احساس کریں اپنے گناہوں کا، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یقین رکھیں کہ توبہ اور تقوی کی راہ یہ مشکلات کو ختم کرتی ہے۔ توبہ اور استغفار یہ بارش کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کنجی ہے، یہ کنجی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان مشکلات میں ہمیں، اور ہمارا سارا گرد و پیش مبتلا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے رو کر کے دعا کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ عاجزی کے ساتھ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ عاجز ہے، فقیر ہے، ہم محتاج ہیں۔ بندہ جب عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اللہ کی طرف،
تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ اسے شرم آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ آج ہم ہاتھ اٹھانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے، ہم اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو خالی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کروں گا، اور اس نصیحت کے ساتھ کہ دیکھیے ساری مشکلات کا حل تقویٰ ہے، ساری مشکلات کا حل استغفار اور توبہ ہے۔ جب بھی بندہ کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور توبہ کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ سب ایسے ہی پڑھنا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پڑھتے ہیں، تلفظ کر لیتے ہیں، بول لیتے ہیں، گن لیتے ہیں، وظیفے کر لیتے ہیں، گردان کرتے ہیں جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے پیچھے احساس ہو، اس کے پیچھے فکر ہو، ہم اللہ سے استغفار اور توبہ کرتے ہیں، جن گناہوں سے توبہ کرتے ہیں احساس کر کے کہ یہ جرم تھے، یہ جرم ہم نے کیے ہیں، اس جرم پر نادم ہے بندہ اور عہد کرتا ہے، عہد بند ہوتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ اب آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اپنی بندشوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جو بھی بندش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس بندش کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور تحویل رضا کر لیں، چادر پھیر لیں قبلہ رخ ہو کر کے۔ جن بھائیوں کے ہاتھ میں بھی چادر ہو ان کو پھیر لینا چاہیے۔ کوئی عبا پہنے ہو تو اس کو بھی الٹ سکتا ہے، کوئی مان لیجئے وہ پہنے ہو یعنی تو اس کو بھی الٹ کر کے پہن سکتا ہے۔ جیسے صدری ہے، چادر نہیں ہے تو صدری بھی الٹ کے ایسے داہنی طرف کو بائیں طرف یعنی الٹا کر لے، تو اس طرح کر سکتا ہے۔ عبا ہے، صدری ہے، چادر ہے، رومال ہے، جو بھی ہے اس کے پاس اس کو الٹ لے۔ اور یہ الٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اچھا شگون اس میں لیا۔ یہ حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو ایسے ہی پلٹ دے جیسے ہم نے چادر پلٹ دیا، جیسے ہم نے چادر پلٹ کر کے اس کے رخ کو بدل دیا، یعنی وہ رخ جو تھا اس رخ کو ہم نے الٹا کر دیا۔ یہ جو قحط جیسی حالت ہے، یہ جو بارش کے رکنے کی وجہ سے مشکلات میں ہم مبتلا ہیں، ان حالات کو اللہ تعالیٰ الٹ دے، بدل دے، یعنی تبدیل کر دے۔ یہ ہے چادر الٹنے کا معنی۔ تو اس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت بارہ سے سیراب کر دے، اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت بارہ سے سیراب کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی رحمت بارہ سے سیراب کر دے۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریا مریا، نافعا غیر ضال، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ تو ہمیں سیراب کر دے، اے اللہ تو ہمیں سیراب کر دے، خوشحال کر دے، فریاد رسی کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ایسی رحمت تو نازل فرما جس رحمت کی وجہ سے سارے لوگ خوشحال ہو جائے، ساری زمینیں جو مردہ ہیں وہ ہریالیوں سے بھر جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ نفع بخش بارش برسا، نفع بخش بارش برسا، ایسی بارش نہ برسا جو ضرر دینے والی ہو۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھ سے سوال ہے، اے اللہ تجھ سے سوال ہے کہ بارش جلدی برسا دے، عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ جلدی بارش برسا، جلدی بارش برسا دے، جلدی بارش برسا دے، تاخیر نہ ہو، تاخیر نہ کر، تو بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہم اسقی عبادک، اللہم اسقی عبادک، اللہم اسقی عبادک و بہائمک، اللہم اسقی عبادک و بہائمک۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو، ساری انسانیت کو اے اللہ تعالیٰ تو سیراب کر دے، جانوروں، چوپایوں کو، دیگر مخلوقات کو اے اللہ تعالیٰ تو سیراب کر دے اپنی باران رحمت سے۔ اے اللہ تعالیٰ وانشر رحمتک
اے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دے، عام کر دے، تو باران رحمت کو عام فرما دے۔ وانشر رحمتک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت، اے اللہ تعالیٰ تو اپنی زمین کو، اپنی مردہ زمین کو جو پیاس کے لیے تڑپ رہی ہے، پیاس کے لیے بے حال ہے، اے اللہ تعالیٰ اس زمین کو تو سیراب کر دے اور اسے زندگی بخش دے۔ یہ دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ اس لیے کہ حالات کو بہتر کرنے والا تو ہی ہے، اور حالات میں بندش اور مشکل پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان محکموں پر نہیں ہے موسم کے، ہمارا ایمان اسی طرح ماحولیات پر نہیں ہے، ہم کبھی بھی ان پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ ہم کفر کرتے ہیں ان پر۔ ہم تو تیرے فضل پر ایمان رکھتے ہیں، تیری رحمت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی رات جب بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے بارش ہوئی ہے تو وہ مومن ہے، اس نے ایمان کی بات کی۔ اور جس نے یہ کہا کہ موسم کی وجہ سے، نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو میرا کفر کرنے والا ہے اور موسم پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اے اللہ ہم ان موسمیات اور ان دنیائی تجربات کو ہم اس نقطۂ نظر سے نہیں مانتے کہ ان کی وجہ سے اور ان کی ترتیبات سے بارش ہوتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ اس میں ہم تیرا فضل اور تیرا فیصلہ مانتے ہیں، اسی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں۔ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ اٹھائیے، دعا کریے اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے حالات کو تو بدل دے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے اللہ ہمارے دلوں میں نفرت اور کراہت پیدا کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں جو بھی انجام بد ہم جھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں، جن سے جوجھتے ہیں، اے اللہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اے اللہ ہمارا اس پر ایمان ہے جو تو نے بیان کیا کہ جو بھی مصیبت بندوں پر آتی ہے، مخلوق پر آتی ہے، وہ بندوں کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت معاف کرتا ہے، بہت معاف کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس مشکل میں جس میں ہم پھنسے ہیں، لوگ پھنسے ہیں، اے اللہ ہمارے اور انسانیت کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مشکل حالات میں اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے، جو مشکل حالات میں مبتلا ہو کر کے ایمان میں کمزور بن کر کے دنیا بھر کی تدبیریں مکر و جال کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دے کہ تیرے ایمان اور تیری تدبیر پر سچا بھروسہ کرنے والے وہ بن جائیں، ہم بن جائیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہر طرح کی مشکل سے تو بچا۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو بھی ہر طرح کی مشکل سے، بالخصوص آج جو ملک کے بیشتر حصوں میں بارش نہیں ہے، قحط جیسی حالت ہے، مشکلات میں لوگ مبتلا ہیں، بے چینیاں پھیل رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ان بے چینیوں کو دور فرما دے۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بارش سے سیراب کر دے۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کر دے بارش سے، فریاد کو پہنچنے والی بارش ہو، بارش تو فریاد کو پہنچنے والا ہے اے اللہ، اور اے اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دے، اپنی باران رحمت کو عام کر دے، اور مردار جو پڑی ہوئی زمینیں ہیں اے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت خاص سے ان کے اندر سرسبزی اور شادابی اپنی بارش کے ذریعے تو عام فرما دے۔ ہمارا ایمان ہے بارش تیری اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارا نظام عالم اگر پانی نہ ہو تو ٹھپ ہو جائے، پانی نہ ہو تو ٹھپ ہو جائے، اور تیرا یہ فیصلہ ہے کہ بندے جب جرم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیرا فیصلہ ہے تو بارش روکتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، استغفار اور توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل خاص سے ہمیں توبہ کے بعد صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے، اصلاح کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اسی پر قائم و دائم رکھ، اور اے اللہ ہمیں تو سیراب کر دے۔ ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تیری جناب میں تیرے یہاں دعاؤں کی قبولیت کی شکل کیا ہے، کب ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم
اپنی دعاؤں کے سلسلے میں تجھ سے مایوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بارش برساتا ہے جب لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ وہ بہت بڑا ولی ہے اور بہت بڑا تعریف والا ہے، یعنی تعریف کا مستحق ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، پھر ہم دعا کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم ڈھایا ہے۔ اگر تو نے بخش نہیں دیا، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اے اللہ، تجھ سے مغفرت کا سوال ہے، بخشش کا سوال ہے، تیری باران رحمت کا سوال ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔